میں نے خود پرسنلی اسکولس کے وزٹ کر کے دیکھا ہے، خود جا کے میں نے دیکھا ہے، تو میں یہ سنی سنائی بات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی اور دفتر میں بیٹھ کے فیصلے نہیں کرتی، پہلے فیلڈ میں جاتی ہوں اور خود اپنے نوٹس لیتی ہوں، لوگوں کی جو تکالیف ہیں، چاہے میں کسی ہاسپٹل میں جاؤں یا جس اسکول میں جاؤں یا کسی سڑک پہ جا رہی ہوں، کسی بازار میں جاؤں، تو خود میں پہلے اپنی لوگوں کو دیکھتی ہوں، ان سے ملتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں اور اس کے بعد میں آفس میں جا کے ان کے حل کے لیے، سلوشن کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے پھر ہم پلان کرتے ہیں اور اس طرح پلان کرتے ہیں کہ جتنا ہم لوگوں کو ریلیف دے سکیں وہ والے ہم اسکیمز لے کے آئیں، پروجیکٹس لے کے آئیں۔ تو سب سے پہلے تو میں جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں، ڈائنامک ایجوکیشن منسٹر رانا سکندر، ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو، پورے ڈپارٹمنٹ کو، منسٹری کو میں شاباش دینا چاہوں گی کہ انہوں نے بہت ڈیلیجنٹلی، پینسٹیکنگلی یہ کام کیا ہے، میرے ویژن کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے اور ہوپ فلی انشاءاللہ تعالی تھرو دس اسکیم ہم ایجوکیشن کی جو کوالٹی ہے، معیار ہے، اس کو بہتر کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ یہ ابھی آغاز ہے۔ تقریباً 49,000 سم تھنگ اسکولس سے ہم 14,000 اسکولوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہم ان کی کوالٹی، ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ امپروو کرنے کے لیے ہم نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے۔ یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے جس میں جتنے بھی مافیاز ہیں وہ یہ ایک پوری انہوں نے بلڈ کیا ہے ایک کانسپریسی تھیوری کہ یہ تو ٹھیکیداروں کو اسکول چلے گئے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے ایک اسکول کے باہر بینر لگا ہوا تھا کہ ٹھیکیداروں کو اسکول چلے گئے اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو جو نہیں ہونے دیں گے والی معاملہ آتا ہے نا، اس میں تو میرا بہت کلیئر سٹانس ہوتا ہے، ان چیزوں سے میں مروب نہیں ہوتی بالکل بھی۔ میں نے جو ٹھیک سمجھا اور سلوشن بھی ہے، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے جس کے تحت ہم 14,000 اسکولس کو، پہلے مرحلے میں 5,800 اسکولس کو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں اور اس کے اوپر پوری مانیٹرنگ اور اوورسائٹ ہماری ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اسکول اٹھا کے کسی کو دے دیا، اس کے بعد ہم اب آرام سے گھر بیٹھ جائیں گے۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ جب ہم نے اپلیکیشنز انوائٹ کی تو ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں ایک اسکول کے لیے 5 6 کنٹینڈرز آئے اور اس میں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس جو ہماری اسکول چینز ہیں، میں نام یہاں پر نہیں لینا چاہتی، یہاں پہ بہت فیمس، بہت سکسیسفل اسکول چینز ہیں جنہوں نے اپلائی کیا۔ اس کے علاوہ جو بہت ایسی این جی اوز ہیں جن میں اخوت شامل ہے، یہ بیٹھے ہیں یہاں پر، تشریف رکھتے ہیں، امجد ثاقب صاحب جن کا نام شاید ہر کوئی پاکستان میں جانتا ہے، ان کی ایک اچھی ریپوٹیشن ہے، اور اسی طرح مسلم ہینڈز ہیں، انہوں نے ایک بڑا نمبر اسکولس کا لیا ہے جس کو یہ امپروو کریں گے، اور ہم نے ایک پورا کرائیٹیریا بنایا ہے جس میں ان کو نہ صرف یہ کہ بلڈنگ کو امپروو کرنا ہے، جو فیسلٹیز ہیں بچوں کے لیے اس کو امپروو کرنا ہے، جو آؤٹ لک ہے بلڈنگ کی وہ امپروو کرنی ہے، اس کی صفائی امپروو کرنی ہے، اس کے جو فیسلٹیز ہیں جیسے لیبز ہیں، آئی ٹی لیبز ہیں۔ لاسٹ مجھے یاد ہے شہباز شریف صاحب کے دور میں آئی ٹی لیبز بنی تھیں، اس کے بعد وہ آئی ٹی لیبز اب اس طرح کی ہو گئی ہیں کیونکہ پچھلے 5-7 سال سوائے کرپشن کے یہاں پر اور کچھ نہیں ہوا۔ ایک میں بات نام لیے بغیر کرنا چاہوں گی کہ جب میں نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا میٹنگ میں نے لی تو مجھے یہ سن کے میرے اوسان خطا ہو گئے کہ جو پی ٹی آئی کا اس وقت کا ایجوکیشن منسٹر تھا، اس نے کم سے کم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے تھرو 1 ارب روپے کی کرپشن کی تھی، سائز پیپر کا چھوٹا کر کے، اور طریقے لوگ ڈھونڈ لیتے، جنہوں نے پیسہ بنانا ہوتا ہے ان کے پاس بہت طریقے ہوتے ہیں۔ تو میں نے تو ان کو کہا ہے کہ ان کے اوپر نیب کا کیس بنائیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ وہ بچوں کی ایجوکیشن کا پیسہ ہے جو ان کی ایجوکیشن پہ لگنا چاہیے اور یہ لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے۔